پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے۔ یہ فارمولہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے۔ ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے۔ ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ آپ میں سے کئیوں کو ایسا ہوا ہوگا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، کبھی بے چینی نہ آئے، کبھی بے قراری نہ آئے، مگر زندگی جو ہے نا، یاد رکھو اس جہاں میں کوئی بھی سخی نہیں ہے۔ بعض اوقات بڑے گھر اور بڑی گاڑی اور بڑے نام والے کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یار یہ کتنا سخی ہے، یار کیسے پیارے کپڑے پہنتا ہے، کیسی ساری اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، جب دیکھو گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ہمارا تعلق بہت سارے اس طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، اور چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں، کبھی کبھی اتنے بڑے گھر، اتنی گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ملازم لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، عالی شان لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں نا، اور وہ کان میں جب اپنی پرابلم بتاتا ہے نا کہ حضرت ذرا دعا کر دیں یہ مسئلہ ہے، تو یقین کریں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے زیادہ سخی بنایا۔ اس کو نیند کیسے آتی ہے اس ٹینشن کے اندر، کئی عجیب سی ٹینشن، کسی کا بچہ بیمار، کسی کی بچی بیمار، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بچے نافرمان، عجیب و غریب پرابلمز۔ ہم میں سے کئیوں کے ساتھ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آئے ہوں گے کہ کبھی رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، کروٹ بدلتے رات گزری ہوگی، کبھی بچی کا غم، کبھی بچے کا غم، کبھی کاروبار، کبھی روزگار، کبھی کیا کوئی نہ کوئی ٹینشن لائف میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے رات گزری؟ دنیا کے غم میں، دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہوئے رات گزار دی۔ ایک رات چھوڑ دی، 1 گھنٹہ زندگی میں ایسا گزرا ہے جو ہم آخرت کی یاد میں گزارتے ہیں۔ نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ پتہ نہیں میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرا ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں۔ آج بے چین ہوں اس بات پر کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا۔ آج بے قرار ہوں کہ قیامت کی گرمی کے دن میرا بنے گا کیا۔ آج کمرے کی لائٹ چلی گئی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، پسینے ہو گیا ہوں۔ کبھی آنسو بہے کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند ہوا، میں بے چین ہو گیا۔ قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا، اگر جنت کی کھڑکی نہ کھلی تو میرا کیا بنے گا۔ کبھی زندگی میں ہم نے آخرت کے بارے میں غور کیا؟ کبھی یہ ٹینشن نے ستایا؟ خدا کی قسم یہ غور و فکر کئی سجدوں سے افضل ہے۔ یہ خیال، یہ تڑپ، یہ فکر جس کو نصیب ہو جائے ہر لمحہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا۔ آخرت کے معاملے میں لمحے بھر کی غور و فکر 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔
علماء فرماتے ہیں مگر کس کو ٹینشن ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی سے زندہ ہیں۔ آپ مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ نبی پاک کی حدیث سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ جبکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرات انبیاء کرام کے لیے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ مزار پرانوار میں جلوہ فرما ہو گئے ہیں اور سبحان اللہ کرم نوازی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت شیخ احمد بن نفیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، یکایک آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران کسی نے جگایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تو میزبان نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کی، کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے۔ بات یہ ہے میرے جد امجد مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے، اور دیکھیں بھائی اب جب بھی بھوک لگے کہیں اور مت جائیے گا، میرے گھر تشریف لے آئیے گا۔ یہ ایسی دربار ہے جہاں مانگنے میں شرمایا نہ کرو۔ اللہ اکبر، میرے رضا کا عشق رسول تو دیکھو، دنیا میں بندہ کسی کے آگے مانگے نا تو ڈی مورلائز فیل کرتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اللہ کرے کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دعا کرو اللہ سے یا اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائیو، کبھی مانگنے والا نہ بنائیو، کیونکہ بھکاری بننا کسے پسند ہے؟ مگر ہاں ایک در ایسا ہے جہاں کی بھیک بھی بڑے مزے والی ہے۔ ہاں بھیک میں مزہ کیسے بھائی؟ بھیک تو بے مزے کی تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک دربار ایسا ہے جہاں کی بھیک میں بھی بڑا مزہ ہے۔ کیسے؟ مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، میری سب خال گل گئی، بالآخر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر میں سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ میرے آقا فرما رہے تھے احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی انا جائع وانا ضیفک، یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں اور حضور آپ کا مہمان بھی ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کھولو۔ کہتے میں نے ہاتھ کھولا، اس پہ چند درم تھے۔ اللہ اکبر، خواب میں جو چیز ملے نا وہ آنکھ کھلے تو چلی جاتی ہے۔ حضرت احمد بن صوفی کہتے ہیں آنکھ کھلی مگر ہاتھ میں درم موجود تھے۔ کہتے وہ درم لے کر گیا، میں نے بازار سے روٹی خریدی اور میں نے پھر کھانا وغیرہ خرید کر کھایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کرم تو آج بھی ہو رہا ہے مگر وہ پکار چاہیے، وہ تڑپ چاہیے، وہ کنیکشن چاہیے۔ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، وہ آئیں گے، وہ فریاد فرمائیں گے، مگر شرط یہ ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اللہ اکبر، اور مدینے جا کر کوئی عرض کر دے ارے اس سے بہتر جگہ کون سی ہے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا مگر وہ حج نہیں کرتے، ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں حج کرتے؟ کہتے ذرا بچی کی شادی کر لوں، کچھ مسائل ہیں پہلے وہ حل کر لوں، کاروبار تھوڑا سیٹ کر لوں، فلاں مسئلہ ہے ختم ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے اگر کسی مسئلے میں ہو تو پہلے مدینے چلے جاؤ، سارے مسئلے وہیں سے حل ہوتے ہیں۔
تو آقا کے در کی طرف جاؤ تو صحیح، اور مدینے نہیں جا سکتے نا، پھر بھی گھبرانا نہیں، بس دل سے پکارنا ہے، انہیں دل سے یاد کرنا ہے۔ وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، اپنے غلام پر آج بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، ان کے پاس تصرف ہے، وہ آج بھی وہ ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔